بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے گا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوجھ بوجھ کو بڑھائیں۔ کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ وہ برابر اپنی ایسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ فریق ثانی کو لذت پہنچائے، اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ لذت حاصل کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ باہر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کرے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کی جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں، اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد صورت انزال کا شکار ہو تو اس دوران خاص احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کی پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہے ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہوتا ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کی اس عمل کو پہلے سے طے کر لیں۔ یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ بیڈ روم کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں، کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ ہم بستر سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ
مردی کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت۔ ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے، جن سے ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت حاصل ہو سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتارے، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا بے حیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو ہم بستری کی دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ میں اللہ کے نام سے یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ صحبت کے وقت قربت کے فوائد۔ صبح کے وقت قربت کے فوائد۔ جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے اور ان کی مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں قربت کر سکتے ہیں، کیونکہ اریکشن اپنے عروج پر ہوتی ہے اور رات بھر آرام کی بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھرپور ہو چکا ہوتا ہے، اعصاب فریش ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مرد عورت کے درمیان قربت کرنے کے لیے بہت بہتر اور مفید وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مردوں کی ہارمونز عروج پر ہوتے ہیں، ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح جوش میں ہوتی ہے۔ اس وقت قربت کرنے سے بہت زیادہ تسکین ملتی ہے، جس سے مرد عورت دونوں کو پوری طرح جنسی لذت ہوتی ہے۔ اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ یا پریشانی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا پورا دھیان جنسی قرابت پر ہوتا ہے۔ اس وقت مباشرت کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹھہرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو 10 بجے تک سو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کے جنسی حصول کو بھی پورا سکون حاصل ہوتا ہے۔ پرسکون رہنے اور جنسی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہوتی ہے، لہذا ساری رات لیپ ٹاپ اور موبائل کے سامنے بیٹھنے سے گریز کرے، ورنہ ذہنی تباہ و تھکاوٹ سے دوچار انسان کی کارکردگی کا کیا ہوگی اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے لطف حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔